السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے ایک بہت ہی ایمان افروز ایک واقعہ سنانا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ ایک مقام پہ اس قافلے کا پڑاؤ ہوا، بریک لیا گیا اور قافلے والوں سے کہا گیا کہ کچھ کھا پی لیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب اپنا توشہ دان کھولے، جو ہم آج کے دور میں جسے ٹفن باکس کہتے ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب اپنے توشہ دان کھولے تو حال یہ تھا کہ صرف روٹی تھی، سالن نہیں تھا کھانے میں۔ صرف روٹی تھی، سالن نہیں تھا کھانے میں۔ ذرا غور کیجیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ ہیں، ان کے پیارے دوست ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ کھانے میں صرف روٹی سالن نہیں ہے۔ آج ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کئی دنوں کے راشن موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ ہوتا ہے، تھوڑی تنگی آ جاتی ہے، شکایت ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں خزانوں کا مالک بنا کر بھیجا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے صبر کو دیکھیں۔ اب کیا ہوا؟ صبر کرنے والوں کو انعامات میں ملنے تھے نا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک شہد کی مکھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک کان کے پاس آ کر بنانے لگ گئی۔ صحابی رسول نے بڑا ہی پیارا سوال کیا، حضور یہ مکھی آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور جانور، چرند، پرند سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ حضور نے جو اشارہ فرمائے اس کا مضمون یہ ہے کہ مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے اور سالن نہیں ہے۔ حضور ہم نے قریب ہی میں ایک چھتا لگایا ہوا ہے، میں تو خود سے لا نہیں سکتی، آپ کسی صحابی کو بھیج دیں تاکہ وہ چل کر میرے ساتھ وہ شہد کے چھتے کو لے آئے اور آپ کے پیارے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کو کھا سکیں۔ نبی پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ اے علی جاؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں اور وہ شہد کا چھتا لاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے فقط صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس روٹی تھی، لیکن اب شہد صاف، لذیذ، میٹھا، صحت والا، برکت والا شہد موجود ہو گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہد کے ساتھ روٹی کھانے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد وہی مکھی یا پھر کوئی اور مکھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کان کے پاس پھر آ کر بنانے لگ گئے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے اس مکھی سے سوال کیا ہے کہ اچھا بتا تو صحیح تو شہد بناتی کیسے ہے؟ نے کہا حضور ہم جنگلوں میں اور بیابانوں میں جاتے ہیں اور پھولوں کے طرح طرح کے رس چوستے ہیں اور لا کر اپنے چھتوں میں انڈیل دیتے ہیں، بس وہی شہد بن جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھولوں کے رس تو کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں، تیکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن تیرا شہد کبھی پھیکا، کڑوا، تیکھا نہیں ہوتا، ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ مٹھاس کا راز جو ہے، راز کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن وہ مدھو مکھی سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ مدھو مکھی عرض کرتی ہے حضور جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں نا تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے۔ تو آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک چھتے میں جو مدھو مکھیاں ہوتی ہیں ان میں ایک کوئن ہوتی ہے، ایک ملکہ بھی ہوتی ہے۔ وہ مدھو مکھی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی حضور کو بتا دیا تھا کہ حضور ہمارے پورے قافلے میں ایک میرا سردار بھی ہوتا ہے، اور جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں نا اور چوس کر وہ رس لاتی ہے اپنے چھتے میں رکھنے والی ہوتی ہے نا، تو وہ سردار آپ پر درود پڑھنے لگتا ہے۔ جو میرا سردار ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ پر درود پڑھنے لگتا ہے، تو ہم تمام مدھو مکھیاں ان کا دیکھا دیکھی، ہم تمام مکھیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے لگتی ہے، تو یہ اور کوئی برکت نہیں کہ درود پاک کی برکت ہے کہ وہ پھیکا، تیکھا، کڑوا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہد میں کیوں نہ شفا ہو؟ اور آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو چیز درود پاک پڑھنے کی برکت سے میٹھی بنی ہو اس میں کیوں نہ شفا ہو؟ علماء کرام اس میں پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد اعمالیوں کی تھکاوٹ ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، تو
تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے، درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لے، درود پاک پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ ایک اور پوائنٹ جو علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زبان کی کڑواہٹ دور ہو جائے، اس کی طبیعت کی کڑواہٹ دور ہو جائے، کچھ لوگ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں، بعد میں انہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ یار جب میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ فیلنگ ہے کہ میں غصے والا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کی زبانیں اور ان کا دل، ان کی طبیعت سب میٹھا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔